पिंकी को सिक्योरिटी हिसाब में बुर्का पहनाकर अदालत लाया गया। मंशियात फरोश खातून अनमोल उर्फ पिंकी केस में अहम पेश अब 2 भाइयों और 2 साबिक शोहरों के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा। नाम PNIL में शामिल करने की कार्रवाई शुरू। साउथ पुलिस ने मतलूब अफराद की तफसीलात मुतल्लिका हुकाम को अरसाल की। हसास इदारों को भी केस की मुकम्मल रिपोर्ट फराहम कर दी गई। अनमोल उर्फ पिंकी के साबिक शौहर नासिर अली, पुलिस अफसर इकराम और भाई नासिर और शौकत बख्श तफ्तीश में मतलूब मुल्ज़िमान की निगरानी सख्त बैरून मुल्क फरार रोकने के लिए कानूनी इक़दाम तेज कर दिए गए। हुकूमत का बम पर एहसान, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए कम कर दिए गए। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 409 रुपये 58 पैसे मुकर्रर। हुकूमत ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई कड़ी शराइत आयद कर दिया। आइंदा माली साल के बजट में अवाम पर 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मंसूबा सामने आ गया। ज़रा के मुताबिक FBR का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ शामिल, जबकि पेट्रोलियम लेवी कीमत में 1727 अरब रुपए वसूल किए जाने का इम्कान। बिजली गैस निर्खों में इजाफे का प्लान ज़ेर गौर। और कराची में आज भी शदीद गर्मी और हब्स बरकरार रहने का इम्कान। वक्फे से तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई महकमा मौसमियात ने बारिश का इम्कान मुस्तरद कर दिया। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सिंध के अक्सर शहर गर्मी की लपेट में रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी, गरज चमक, बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी मुतवक्की। इस्लामाबाद, किरदुनवा में मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। It's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon, but then he wants them to open up the strait as a favor to Pakistan, who are terrific people, the field marshal and the prime minister. ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो हम डील के लिए तैयार हैं। ईरान से जंगबंदी का मेरा कोई इरादा नहीं था। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर राजी हुआ। ईरान का एटमी प्रोग्राम तहस नहस कर दिया है। दौरा चीन के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आबना हुर्मुज़ के जरिए ईरान यौमिया $500 मिलियन का कारोबार करता था। नाकाबंदी के जरिए हमने ईरान की तिजारत रोक दी। चीनी कंपनीज पर ईरानी तेल की खरीदारी पर पाबंदियाँ हटाने का फैसला चंद दिन में होगा। ट्रंप ने गुफ्तगू में एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ की। ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज नहीं हो सकता। ईरानी जौहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकाला जाना चाहिए। चीन ने ईरान बहरान पर फौरी मुज़ाकरात और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तनाज़ा जल्द हल ख़ित्ते के मफाद में ज़रूरी है। मुज़ाकराती चैनल को जल्द अज जल्द दोबारा खोला जाना चाहिए। मुकम्मल जंगबंदी ज़रूरी ताकि अमन व इस्तेहकाम बहाल हो सके। अमरीकी सदर और सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुतादिद नए इत्तफ़ाक़ राय कायम हुए हैं। Suffering from the lack of trust. It is also suffering from contradictory messages we receive from Americans that we don't want nuclear weapon and this is not our policy. We have a peaceful nuclear program on the Strait of Hormuz. This is also our wish that it will be fully reopened. पाकिस्तान के सालिसी में अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, ताहम मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार हैं। आबना हुर्मुज़ सिर्फ ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। ईरान ने अब तक एहतराम की ज़बान इस्तेमाल की है। हम मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि तमाम सिफारती कोशिशों पर मस्बत जवाब दिए। हमारे पास अमेरिका पर भरोसा न करने की कई वजूहात हैं। वाशिंगटन से आने वाले मुतज़ाद पैगामात मुज़ाकरात को पेचीदा बना रहे हैं। तेहरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया, हम सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं करना चाहता। हमारा जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है।
عادتیں نہیں بدلتی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چین میں بھی بچوں جیسی حرکتیں۔ جب چینی صدر شی جن پنگ اپنی نشست سے اٹھے تو ٹرمپ سے نہ رہا گیا اور جیمز بانڈ کی طرح وہ ان کی فائل میں موجود نوٹس میں جھانکنے لگے۔ پروٹوکول توڑنے میں مشہور ٹرمپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ امریکی تحویل سے 11 پاکستانی اور 20 ایرانی شہریوں کی رہائی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر بیان، لکھا کہ رہائی پانے والے تمام افراد خیریت سے ہیں اور ان کے حوصلے بلند ہیں۔ تمام افراد سنگاپور سے بینکاک پہنچ چکے ہیں، جلد اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ ایرانی شہریوں کو ان کے وطن واپسی میں سہولت فراہم کی جائے گی۔ سنگاپور کے وزیر خارجہ، وزیر اعظم اور حکومت کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ تھائی لینڈ حکومت کے بھی شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کاروباری وفد کی ملاقات۔ IBI گروپ پاکستان میں ڈیجیٹل ہیڈ کوارٹرز قائم کرے گا۔ وزیر اعظم نے چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، پاکستان اور چین کے معاشی تعاون میں مزید پیش رفت ہو رہی ہے۔ IBI گروپ نے پاکستانی معیشت پر اعتماد کا اظہار کیا اور SMEs کو چینی مارکیٹ تک رسائی دینے کا اعلان کیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم رواں ماہ چین کے دورے پر جائیں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور اہم منصب لی چیانگ سے ملاقات بھی ہوگی۔ وزیر اعظم امریکہ ایران مذاکرات میں اب تک کی پیش رفت اور پاکستان کے کردار پر چینی قیادت کو اعتماد میں لیں گے۔ IMF نے پاکستان پر 11 نئی کڑی شرائط عائد کر دی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوام پر 430 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کا منصوبہ سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق FBR کا ٹیکس ہدف 15,267 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز دی گئی، جبکہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1727 ارب روپے وصول کیے جانے کا امکان ہے۔ بجلی اور گیس نرخوں میں اضافے کا پلان بھی زیر غور ہے۔ رپورٹ کے مطابق سخت آڈٹ نظام سے 2027 میں 92 ارب روپے اضافی آمدن متوقع ہے، جبکہ تمام سیلز ٹیکس دہندگان کے لیے ڈیجیٹل انوائسنگ لازمی قرار دی گئی ہے۔ نہ صرف بلوچستان میں، پاکستان میں، ہمارے پوری خطے میں، پوری دنیا میں بہت سے مشکلات ہیں۔ ان مشکلات کی وجہ سے معاشی مشکلات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ سیاست رہا ہے کہ ہم عوام دوست، غریب دوست سیاست کرتے ہیں۔ ہر پاکستانی کا حق ہے، ہر بلوچستان کا شہری کا حق۔ بلوچستان کے عوام کے لیے پیپلز ایئر ایمبولینس کا بھی افتتاح کیا۔ ایمبولینس کے ذریعے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں فوری طبی امداد اور مریضوں کی ہنگامی فضائی منتقلی ممکن بنائی جائے گی۔ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں اور احتجاج کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس بڑی احتجاجی تحریک کا آغاز ہو گیا ہے الحمدللہ۔ آپ کو ہڑتال کی کال دوں گا اور کراچی سے لے کر خیبر تک اور چترال تک اور گوادر سے لے کر ہر طرف پورے پنجاب کے میدانوں تک ڈاؤن ہوگا۔ لیکن پانی جب سر سے اونچا ہو جائے گا تو پھر عوام کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی نے ملک کی احتجاج کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد کے احتجاج میں شرکاء سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے اعلان کیا کہ پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے، اب ہم پورا پاکستان جیم کر دیں گے، عوام حکمرانوں کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کو تو ہیلی کاپٹر بھی مل گیا تھا، آپ کو نہ مل سکے گا۔ جھوٹے اشتہارات کوئی کارکردگی نہیں۔ آئینی عدالت میں پیٹرولیم لیوی کے خلاف 18 مئی کو مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ معاشی محاذ پر کے الیکٹرک کی بڑی کامیابی، ریٹنگ ایجنسی VIS کا کے الیکٹرک کی ریٹنگ برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ کمپنی کی AA اور A1+ ریٹنگ کو مستحکم آؤٹ لک کے ساتھ برقرار رکھا گیا ہے۔ فیصلہ اس بات کی علامت ہے کہ مالیاتی اداروں کا کے الیکٹرک پر اعتماد برقرار ہے۔ ماہرین کے مطابق حالیہ دنوں میں کمپنی کے انتظامی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں۔ شہریار چشتی نے نئے چیئرمین جبکہ سید محمد طہا نے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ ریٹنگ نئی پالیسیوں اور بہتر مالی نظم و ضبط پر اعتماد کا اظہار ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز کی منمانی سے ادویات کی قیمتوں میں 200% سے زائد اضافہ ریکارڈ۔ جان بچانے والی ادویات عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ ہائی بلڈ پریشر، شوگر، امراض قلب، دماغی امراض اور اینٹی بایوٹک سمیت بنیادی علاج کی ادویات قابو سے باہر ہو گئیں۔ عوام نے حکومت سے فارما کمپنیوں کو لگام ڈالنے اور ادویات کی قیمتوں پر قابو پانے کا مطالبہ کر دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔